ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا والطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبين ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعدالتهم وطهارتهم وعبادتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في الكتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله بالعباد. اللهم صل على محمد. صلوات اس لیے صلوات کا ثواب بہت عظیم ہے اور ارشاد معصومین ہے کہ جب بندہ محمد والے محمد کا صلوات پڑھتا ہے تو ابھی ایک صلوات ختم ہوتی ہے اور ملائک اس کا ثواب شمار کرتے ہیں. تب تک وہ دوسری صلوات پڑھتا ہے تو ملک کہتے ہیں کہ بندہ خدا ابھی تک پہلی صلوات کا ثواب تمام نہ ہوا تو دوسری پڑھتی. اس لیے جتنا بلند ہو سکے اتنے بلند آواز میں صلوات پڑھیں. دیکھیے ہر انسان عبادت کرتا ہے اور ہر انسان کی عبادت کا طریقہ الگ ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ خود اکیلے نماز پڑھتا ہے, جو روزہ رکھتا ہے وہ خود اکیلے روزہ رکھتا ہے, جو حج کرتا ہے وہ خود اکیلے حج کرتا ہے. کائنات کی واحد اکیلی عبادت ہے صلوات کہ جس میں صرف بندہ اکیلے صلوات نہیں پڑھتا بلکہ اس کے ساتھ ملائک بھی پڑھتے ہیں, انبیاء بھی پڑھتے ہیں اور اللہ بھی پڑھتا ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خود اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنوں اللہ درود بھیجتا ہے اور اس کے نبی درود بھیجتے ہیں اور تم بھی ایمان والو درود بھیجو محمد والے محمد. اس لیے کہ محبت واقع لائق درود و سلام ہے. صلوات پڑھو محمد والے. اور سلسلہ شہادت امیر المومنین ایک مجلس ہے جو ہر سال اسی تاریخ کو ہوتی ہے بعد نماز مغرب اور شبیہ تابوت برآمد ہوتا ہے. ہر علی والا آج کے دن سوموار ہے, غم گسار ہے, اس لیے کہ جس علی کی محبت کی وہ حامی بھرتا ہے, جس علی کی محبت کا اقرار کرتا ہے, اس کی شہادت کی تاریخ آج ہے. آج شب شہادت ہو گئی, کل 21 رمضان ہے. آج 19 کو مولا کو ضرورت لگی. دیکھیے میں چند باتیں اب حضرات کے سامنے بیان کروں گا, اس کے حاصل ربط مسائل کچھ ابھی اس کے بعد سے ذرا مجلس بھی ہونی ہے, اس لیے مجھے 9 بجے تک کسی بھی حال میں جس کو تمام کر دینا ہے. تو چند باتیں جو آپ حضرات کی بشگزار ہے. کرونا کا وقت ہے, ظاہر سی بات ہے کہ مسجدیں بند ہیں, امام بارگاہوں میں مجلس ہو رہی ہے لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہو رہی ہے. زیادہ تر مجلسیں آن لائن ہو رہی ہیں
تاکہ لوگ زیارت بھی کر سکیں، مولا کے غم میں شریک بھی ہو سکیں۔ اس پوری دنیا کی، پوری کائنات کی آپ تفتیش کیجیے گا، پوری کائنات کا ریسرچ کیجیے گا تو آپ کو ملے گا کہ اس پوری کائنات میں نیئر اباؤٹ آگے بھائی آگے بہت جگہ ہے، اکیلے وہ کام کرتے رہیں گے۔ پوری کائنات میں جو پاپولیشن ہے انسانوں کی، آپ پورے ورلڈ کا جائزہ لیجیے گا، آپ گوگل کیجیے گا، آپ سرچ کیجیے گا، آپ ویکیپیڈیا پہ تلاش کیجیے گا، آپ لوگوں سے پوچھیے گا، آپ کتابوں کو کھنگالیے گا تو آپ کو ملے گا کہ پوری کائنات میں جو انسانوں کی پاپولیشن ہے وہ 7.9 بلین، ٹھیک ہے، یعنی تقریباً 8 ارب کی آبادی پورے دنیا میں ہے۔ اور اس 8 ارب کی آبادی میں آپ اگر مسلمانوں کو تلاش کیجیے گا کہ مسلمان کتنے ہیں تو آپ کو 25% 2015 کے مطابق اور 2020 کے مطابق 25 to 26% آپ کو آبادی مسلمانوں کی ملے گی پورے انڈیا میں۔ لیکن آپ جب جائزہ لیجئے گا ان 8 ارب لوگوں کا اور ہر ایک سے پوچھئے گا کہ بھائی تم کیا اس دنیا میں آئے ہو تو کیا کر رہے ہو، تو کہا کہ ہمیں نیک عمل کرنا ہے، ہمیں اچھی عادتیں کو انجام دینا ہے، ہمیں غریبوں کی مدد کرنا ہے، یہ چاہے کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں لیکن زبان پہ یہ بات ضرور رہے گی، زبان پہ لوگوں کو یہ تذکرہ ضرور رہے گا کہ غریبوں کو ستانا غلط ہے، یتیموں کا مال لوٹنا غلط ہے اور عبادات کرنا غلط ہے۔ ہر انسان کا اپنا اپنا طریقہ ہے عبادت کرنے کا، سب کوئی جو گھر میں جا کر کے عبادت کرتے ہیں، جو کلیسا میں جا کے عبادت کرتے ہیں جس کو آپ کو کہتے ہیں، کچھ مندر میں جا کے عبادت کرتے ہیں، کچھ مسجد میں عبادت کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے سب کے پاس ایک نہ ایک ایشور ہے، ایک نہ ایک اللہ ہے کہ جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں۔ بھائی کیوں عبادت کر رہے ہو؟ یہ تم ایشور کو جو پوج رہے ہو، جو اللہ کی جو عبادت کر رہے ہو، یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہو، یہ جو گرجا گھر جا رہے ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا بھائی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے خلق کیا، یہ اس کا احسان ہے، اور جب احسان کیا ہے اس نے تو ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم جو کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جن کو صرف اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ تھوڑی دیر آپ بتا توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ نتیجہ بازار کے سامنے ہوگا۔ ہر انسان جو ہے اس کی دنیا میں آنے کی ایک واحد وجہ کیا ہے؟ وہ عبادت الہی ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ کیوں اللہ کی عبادت کرے؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے خلق کر کے ہم پر احسان کیا ہے، تو اب اس خلقت کے بعد وہ ہم سے چاہ کیا رہا ہے؟ وہ ہم سے بس اتنا چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے سر کو اس کی بارگاہ میں سجدے میں لائیں، اس کے لیے تسبیح کرے، اس کے لیے تحلیل کرے، اس کے لیے عبادت کرے۔ یعنی عبادتوں کا نام یہ ہے کہ بندہ اپنے سر کو خالق کے سامنے جھکا دے، ٹھیک ہے؟ یہی تو عبادت کا نام ہے۔ تو بھائی یہ عمل ہو کیوں رہا ہے؟ یہ جو مندر میں گھنٹے بج رہے ہیں، یہ جو آرتیاں ہو رہی ہیں، یہ جو کلیسا میں جو پادری اسپیچ دے رہا ہے، یہ جو ان کی باتیں ہو رہی ہے، یہ جو بائبل پڑھی جا رہی ہے، یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ جو نمازیں ہو رہی ہیں، یہ جو روزہ ہو رہا ہے، یہ جو ارکان ہو رہے ہیں، وہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ کہ بھائی پورے انسان اس بات کو گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ سارے اعمال ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم جب اس دنیا سے جائیں اور جب وہاں پہنچے تو اللہ ہمیں ہیون میں بھیجے، سورگ میں بھیجے، جنت میں بھیجے۔ بھائی اس کے علاوہ اور کوئی بات ہے؟ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، میں اس طرح سے سوال کرتا ہوں، آپ کی عبادتیں کیوں ہیں؟ آپ نمازیں کیوں کریں گا؟ جنت مل جائے۔ آپ روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہ بھائی اللہ کو راضی کرنا تاکہ جنت مل جائے۔ آپ یہ جو لاک ڈاؤن میں کافی لوگوں نے غریبوں میں غذا تقسیم کی ہے، چاول، دال، سبزی وغیرہ تقسیم کیا، بھائی یہ اعمال کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمیں اس کی جزا میں جنت ملے گی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی ہم اگر اس دنیا میں عمل کریں گے تو اس کی جزا میں کیا ملے گی؟ بھائی جنت ملے گی۔ یہ جو پیسے غریب کو دے رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں؟ پیسہ دے رہے ہیں، روپیہ، روپیہ جس میں گاندھی جی کی فوٹو ہے، یہ دے رہے ہیں نا، وہ ہم دے رہے ہیں، اور اس کے عوض میں کیا جا رہے ہیں؟ جنت ملے گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو کرنسی آپ یہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، چھوٹا سوال ہے جو بہت تیزی سے لوگوں کے درمیان آ رہا ہے، اس کا ایک جواب ہے اسی بات مسئلے پر۔ یہ جو کرنسی آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ جو نوٹ آپ دے رہے ہیں، یہ جو آپ غذا دے رہے ہیں، یہ کیا دے رہے ہیں؟ مادیات دے رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، پیسہ
تو جو کرنسی دنیا میں نہ چلے، ایک جگہ سے اٹھے دوسری جگہ چلی جائے، تو پھر اس کرنسی کی ویلیو نہ ہو، تو پھر اس کے عوض میں آپ کو وہاں کیسے ملے گا؟ کبھی سمجھے نہیں، اللہ کریم ہے، ہمارے اعمال ہوں گے، اس کی جزا ملے گی۔ ایک صاحب یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ حضرات جو ہے یہ مجلس جو کرتے ہیں، دیکھیے سوال آ گیا، آپ حضرات جو مجلس کرتے ہیں، یہ تبرک تقسیم کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں آپ کو جنت ملے گی، آپ کے مردے کو نیکی پہنچے گی، بھائی کیسے پہنچے گی؟ آپ بتائیے کیسے پہنچے گی؟ مردہ مر گیا، یہاں سے وہاں چلا گیا، یہاں کی چیز وہاں چلتی رہی، یہاں آپ غذا پہ نظر دلا رہے ہیں، نظر وہاں تھوڑی پہنچے گی، یہ نظر وہاں نہیں پہنچے گی۔ یہ جو غذا ہے آپ خود نظر دے رہے، خود کھا لے رہے ہیں، ایسا توجہ کرے نا آپ خود نظر دے رہے ہیں، پلاؤ گوشت بنایا باقاعدہ، اس کے بعد سے نظر دیا، اس کے بعد سے کہا بھائی چکھ لیجیے، اور سب نے چکھ لیا، تو بھائی جب چکھ لیا یہ غذا ختم ہو گئی، تو پھر اس کا ثواب وہاں کیسے، وہاں غذا کیسے ملے گی، کس طریقے سے؟ میں نے کہا حضور یہ بتائیے کہ آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ نماز اللہ تک جا رہی ہے، کیا بے شک اللہ اس کا ثواب دے گا؟ ہم نے کہا کیسے؟ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، سجدہ آپ کر رہے ہیں، رزق وہ کیوں دے گا، جزا وہ کیوں دے گا؟ کیا اس کا حکم ہے؟ تو جیسے ہی اس کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، اسی طریقے سے اس کا حکم ہے نذر دینے کا۔ سلام علیہ محمد و رحمت، اسی طریقے کا حکم ہے نذر دینے کا، کہ بھائی ایک نذر ہم یہاں پہ بریانی نذر دلا رہے ہیں، وہاں کیسے پہنچے گی بھائی؟ یہ کیسے؟ اچھا سوال کون کر رہا ہے؟ سوال وہ آدمی کر رہے ہیں جو میکسیمم سعودی میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے بھائی؟ سعودی میں، اپنے گھر سے باہر۔ عید کا وقت جلدی قریب آنے والا ہے، اب عید کا وقت آیا، گھر سے فون گیا کہ حضور عید آنے والی ہے، گھر میں بچوں کے کپڑے دلانے ہیں، سویاں خریدنی ہے، کیونکہ بغیر سویاں کی عید ہوتی نہیں ہے، لچھا خریدنا ہے، بغیر اس کے عید ہوگی نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تو آپ پیسے بھیج دو۔ سعودی میں کیا چلتا ہے شمیم بھائی؟ ریال چلتا ہے، وہاں کما رہے ہیں ریال میں، ان کو چاہیے روپیہ، ان کے پاس ہے ریال، ریال روپیہ تو ایسے بن جائے گا؟ تب کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں جانا ہے ویسٹرن یونین، بینک ہیڈ طریقے کا کرنسی چینج، وہاں جانا ہے، وہاں ہمیں ریال دینا ہے، یہ ریال ہم ان کو دیں گے، وہ پیسہ ہمارے گھر پہ پہنچا دیں گے۔ تو ہم نے کہا کیا پہنچائیں گے؟ روپیہ پہنچائیں گے۔ کیسے روپیہ پہنچائیں گے؟ دیا تو آپ نے ریال ہے، پہنچے گا روپیہ کیسے؟ روپیہ کیسے پہنچے؟ کیا سمجھے نہیں؟ یہ جو بینک ہے نا، یہ آپ کے روپیے کو ریال، آپ کے ریال کو روپیے میں کنورٹ کر دے گا، توجہ ہے نا؟ آپ کے ریال کو روپیے میں کنورٹ کر کے آپ کے گھر تک روپیہ پہنچا دے گا جو آپ کے یہاں چلتا ہے۔ تو بھائی یہی مسئلہ تو یہاں ہے، ہم نظر دلاتے ہیں کھانے پر جو ہمارے یہاں چلتا ہے، توسل کرتے ہیں معصومین کا، معصومین اس کو ثواب میں بدلتے ہیں اور وہ پہنچاتے ہیں جو وہاں چلتا ہے۔ سلام علیکم۔ اچھا یہ باتیں کیوں ہو رہی؟ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ علم سے دوری ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، علم سے دوری ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں جاہل نہیں ہوتا، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں میں جہالت بہت ہے، شیعوں میں جاہل نہیں ہوتے، جو جاہل ہو شیعہ ہی نہیں۔ ان پڑھ ہونا اور ہے، جاہل ہونا اور ہے، توجہ ہے نا؟ جہالت کسے کہتے ہیں؟ تاریخ میں آپ نے نام پڑھا ہوگا ابو جہل، جہالت کا باپ۔ ابو کہتے ہیں پیدر کو، والد کو، جہل کا مطلب جہالت، جہالتوں کا باپ ہے۔ بھائی اس کو ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ
ہم نہیں مانیں گے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں اور فلاں پا جائیں. کیا دلیل کیا چاہیے؟ کیا پہلے آپ اس بات کی دلیل دیجئے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں. کیا دلیل چاہیے؟ کیا دلیل یہ چاہیے کہ آپ پہلے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے. سنا ہے کہ نہیں واقعہ بتا؟ تھوڑا تاریخ اسلام پڑھیے. اور بڑا یہاں پہ بات کو اپنی روک کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بھی کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی مجلسوں میں تبلیغ کیوں نہیں کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا نماز کو کے بارے میں بیان کیجیے, روزے کے بارے میں بیان کیجیے, اور حج و زکوٰۃ کے بارے میں سمجھائیے. یہ جب دیکھیے فضائل ہو گیا, فضائل ختم ہو چکے. اب آپ تھوڑا سا نماز روزہ کیجیے. اگر مجھے ایک بات بتائیے, آپ بتائیں, چھوٹا سا سوال ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جو کہتے ہیں کہ تبلیغ کیجیے. آپ یہ تو مانتے ہیں کہ مجلس ایک درسگاہ ہے, بے شک ہے نا. تو جب مجلس ایک درسگاہ ہے اور حسینیت ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ لوگوں کو درس دیا جا رہا ہے. اچھا, درس دینے والا کون ہے؟ آج کل کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس دور میں بہرائچ وغیرہ سے نماز کے لیے آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ جناب آپ کے پاس اجازت ہے نماز پڑھانے کا؟ تھوڑا سا تو توجہ رکھے نا. کیا پوچھتے تھے کہ اجازت ہے؟ میں کہ اجازت کیا ہوتا ہے؟ کم مدرسے سے آپ کو لکھ کے ملا ہوگا ایک رشتہ کہ ہاں آپ نماز پڑھانے کے قابل ہیں. تو ہم نے کہا بھائی نماز کی شرائط کیا کیا ہے؟ جو امام ہے اس کے کیا شرائط ہے؟ چند شرائط ہے بھائی, کہ بالغ ہو, ٹھیک ہے نا بھائی, عاقل ہو, عقل سلامت ہو, اور دینی معلومات کو جتنے معاملین ہیں ان سے بہتر جانتا ہو. اچھا, ان ساری شرطوں میں ایک شرط اور ہے, حلال زیادہ ہو. حلال زیادہ بھائی, یہ شرط کیوں؟ کا اس لیے کہ جو غیر حلالی ہوتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی, اس لیے حلال زیادہ ہونا بھی شرط. میں نے کہا یہ سب شرائط پائے جا رہے ہیں تو اب نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ کہتے ہیں اجازت ضروری ہے, بغیر اجازت کے ہم آپ کو امام نہیں بنا سکتے. تھوڑا سا توجہ دینا آپ اللہ. بغیر اجازت کے ہم آپ کو امام نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ امام کے بنانے کے لیے, امام تسلیم کرنے کے لیے ایک اجازت کا ہونا ضروری ہے, اجازت نامہ کا ہونا ضروری ہے, تاکہ آپ ہمارے سامنے جا کر, ہمارے آگے کھڑے ہو کر ہمیں نماز کے فرائض کو انجام دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز کی قبولیت کی وجہ بنے گی. اس لیے کہ جب آپ کو خود نماز نہ آتی ہوگی تو آپ ہماری نماز کو کہاں سے درست کرائیے گا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر ایک مسجد کا بھی امام بننا ہو تو اجازت کا ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر, ایک مسجد کے امام کے لیے اجازت نامے کا ہونا ضروری ہے, اور جو کائنات کا امام بنے, سلام بڑھنا اس کے لیے خالی حفظ کر لینا چاہتے ہیں بھائی حافظ ہے, حفظ کر لیا ہے. اچھا, ایسے حافظ ہے. کل شمیم بھائی سے تذکرہ ہو رہا تھا اور میں ان سب باتوں کو بیان نہیں کروں گا. بہرحال میں یہ بات بیان کروں گا کہ جو آپ کا امام بننا ہے اس کا کیسا ہونا ضروری ہے. اور آج کا دور دیکھیے, دور حاضر, سب لوگ عام اپنے لوگ بیٹھے ہوئے, میں کوئی خطابت کی جوہر ابھی آپ کو نہیں دکھا رہا ہوں, اس لیے کہ میں پٹنہ میں خطابت کرتا بھی نہیں ہوں, بہت کم کرتا ہوں. خصوصاً جب میرے گھر میں مجلس ہوتی ہے تو پڑھ دیتا ہوں, تب جب مولانا نہیں آ پاتے ہیں, کوئی قاصر ہوتے ہیں. ورنہ میں, لوگ جانتے ہیں بہتر کہ پہلے پڑھتا تھا, پٹنہ میں مجلس نہیں پڑھتا ہوں, باری پڑھتا ہوں. پھر بھی میرے شرائط. بھائی آج کیا ہو رہا ہے؟ آج دور آیا کہ اجازت نامہ کے ذریعے لباس کو ترجیح دی جانے لگی. جب لباس کو ترجیح دی جانے لگی تو لوگوں نے اپنی ٹوپی اتاری, ایران سے امامہ لائے, منبر پہ بیٹھ گئے, پھر قوم منتشر ہو گئی. اب کو کوئی کچھ کہہ رہا, کوئی کچھ کہہ رہا. بھائی دیکھیے, لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. قرآن میں ارشاد ہے کہ تم لوگوں میں سے کچھ لوگ اپنے ملک سے, اپنے گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے تاکہ علم دین حاصل کرے, اور جب واپس اپنی قوم کی طرف پلٹے تو لوگوں کی اصلاح کرے. لوگوں کی سب بڑے حمد والے لوگوں کی اصلاح کرے. یعنی ضروری ہے کہ جو اصلاح کرے اس کو پہلے علم دین کا نالج ہو, وہ سن کر
کا دور چلا، میں تھوڑے سے موضوع کو اپنے ادھر رکھ کر کے الگ سی باتیں کر رہا ہوں جو میں دور حاضرہ میں دیکھ رہا ہوں، اور دیکھ رہا ہوں کہ بھائی چند دنوں سے مجلس میں بیٹھنے لگے اور مسلسل تقریر سننے لگے، تب اس کے بعد سے شروع ہو گئے بھائی آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ بھائی آپ کو کیسے پتا صحیح نہیں ہے؟ کہا بھائی آپ ایسے پڑھ رہے ہیں اور وہاں ایسے بتایا گیا ہے۔ لیکن کس نے بتایا؟ کہا فلاں نے بتایا۔ ہم نے کہا آپ تکلیف میں کس کے؟ کہا سستانی صاحب کی۔ ہم نے کہا سستانی صاحب کی مانیے نا، اور جو ہے نا آپ جس کی تکلیف میں اس کی مانیے، بھائی ان کی کیوں ماننا ہے؟ کہا بھائی ہمیں فرصت نہیں کہ ان کی تکلیف دیکھے، تو جب فرصت نہیں تو کریں گے کیا؟ کہا جو سنا ہے اس پر عمل کریں گے۔ تو یہی تو خامیازہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، سننے پر عمل کرنا۔ شام میں رہنے والا ایک آدمی، اب میں سناتا ہوں کہ سننے کا گھاٹا کیا ہوتا ہے اور دیکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ شام میں رہنے والا ایک آدمی مدینہ ہے، مدینہ سے پھر کوفہ ہے، کوفہ میں اس نے کہا کہ بھائی میں نے شام میں بہت چرچا سنا ہے کہ ایک علی نام کا آدمی ہے جو یتیموں کو مال ہڑپ لیتا ہے، نعوذ باللہ، لوگوں کی بکریاں چراتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہاں سنا؟ کہا شام میں۔ شام میں کس کی حکومت تھی؟ شام میں کس کی حکومت تھی؟ معاویہ بن ابی سفیان۔ دیکھیے ہمارے پاس الحمدللہ ابھی ہمارے شمیم بھائی اور فراز صاحب جو ہے اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ کون تھے؟ کہا بھائی ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کی حکومت تھی۔ یہ پروپیگنڈا پھیلایا کس نے؟ وہاں کی حکومت نے۔ کیوں پھیلایا؟ تاکہ علی کے کردار کو دیکھ کر کوئی علی کا شیدائی نہ ہو جائے۔ علی کا کردار دیکھ کر کوئی علی کا شیدائی نہ ہو جائے۔ اب شام کا آدمی جب کوفہ آیا، اب کوفے میں اس نے رات میں کیا دیکھا کہ ایک آدمی ہے کہ جو اپنے پشت پر آٹے کی بوری لے کر جا رہا ہے، اور جو جنگ میں شہید ہو چکے ہیں ان کی بیوہ کے گھر میں رکھ کر چلا رہا ہے۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے اس نے دیکھا کہ اتنی رات میں یہ کون شخص ہے کہ جو یہ کام انجام دے رہا ہے۔ اب وہ کیا کیا کہ اس شخص نے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، دیکھا ایک گھر پہ رکھا، دوسرے گھر پہ رکھا، تیسرے گھر پہ رکھا، اور رکھ کر جب تھک ہار کے واپس آیا تو شخص کو لوگ کے مجھے بتا یہ شخص تو ایسے کرپشن کے حکومت میں جو اس نے سنا تھا اس کے مطابق ایسے کرپشن کی حکومت میں یہ عمل انجام دے جبکہ تیرا خلیفہ ایسا ہے۔ کون ایسا ہے؟ کہ میں نے سنا ہے وہاں کہ علی نام کا خلیفہ یہاں پر ہے کہ جو یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، لوگوں کی بکریاں چرا جاتا ہے، لوگوں کی بھیڑ چرا جاتا ہے۔ کہا تم نے علی کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے علی کو نہیں دیکھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے بتا علی کی کوئی پہچان ملی ہے؟ کہا پہچان بھی نہیں ملی۔ کہا تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہا نہیں میں آپ کو بھی نہیں پہچانتا۔ کہا مجھے بھی نہیں پہچانتا؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا سن تو نے ابھی کیا دیکھا؟ کہا دیکھا کہ آپ بوریاں بھر کر کے کسی کے گھر پہ جوڑے تھے۔ کہا میں جس کے گھر پہ ڈال رہا تھا وہ یتیم تھے، وہ بیوہ تھے۔ کہا یہ تو معلوم ہے لیکن آپ ہیں کون؟ کہا میں ہی علی ہوں۔ کہا میں ہی علی ہوں۔ اور جب سامنے علی کو دیکھا کہا وہاں کردار کچھ اور تھا، یہاں نظر کچھ اور آیا، یعنی پتہ یہ چلا کہ سن کر جو ہوتا ہے وہ گمراہی ملتی ہے، دیکھ کر صلاۃ پڑھے نا پڑھو آ تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ جس بھی خطیب کو سنیں، جس بھی ذاکر کو سنیں، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے، آپ کم سے کم اس بات کی تحقیق ضرور کریں جو باتیں آپ کے ذہن میں نہیں۔ چلیے یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں میں بات ہے کہ جب سارے یہ جو 24%، 24.5 یا 7% مسلمان ہیں پوری دنیا میں، ان سب کا مقصد عبادت کیا ہے؟ کہا جنت ہے۔ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جنت مل جائے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جنت مل جائے۔ سب کا مقصد عبادت کیا بھائی؟ جنت ہے، کہ جنت مل جائے۔ تو پھر جنت ملنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکات ڈال رہے ہیں۔ کہا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سارے اعمال آپ انجام دے رہے ہیں یہ آپ کے قبول ہوں گے تب تو جنت ملے گی۔ اور جو ہے نا جب یہ آپ کے اعمال قبول ہو جائیں گے تب تو جنت ملے گی۔
تو قبول کیسے ہوں گے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ بھائی ہم تو پڑھ دے رہے ہیں، وہ قبول کر لے گا۔ ارے کمال ہے، اپنے اصول دین میں عدالت رکھتے نہیں۔ تو پڑھے لکھے وہ تو بولے نا اپنے اصول دین میں عدالت ہے نہیں، لیکن عمل کر کے اس سے عدالت کا تقاضا ہے نا کہ بھائی وہ دے دے، بھائی قبول کیسے ہو؟ اب سنیے حدیث کیا کہتی ہے۔ میں کل آپ کو کتاب دکھا رہا تھا کوکب توری، جناب صالح حسین قندوزی کی کتاب ہے جو جناب المعتد کا ترجمہ، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہماری امت، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ ہماری امت اتنے روزے رکھے کہ مثل لاغر لکڑی کے ہو جائے، اتنی نمازیں پڑھے کہ کمر خمیدہ کمان کے ہو جائے۔ کمان سمجھتے ہیں نا کہ جس میں آپ تیر لگاتے ہیں، وہ کیسی ہوتی ہے؟ جھکی ہوئی تھی۔ اتنی نمازیں کہ کمر جھک جائے اور آپ کے پاس اتنا سونا چاندی اتنا ہو کہ آپ زکات میں دے دیں، اتنا زکات کہ جو کوہ عبید کی پہاڑی کے برابر ہو۔ جس کو شک ہو کتاب میں کمرے میں رکھی آگے دے۔ اور ایسا نہیں کہ صرف شیعوں میں، جناب المعتد صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، صحیح مسلم، ترمذی شریف اور آپ کا تاریخ الخلفاء، ان سب میں یہ بات موجود ہے کہ رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر امت اتنی نمازیں پڑھے کہ مثل لاغر لکڑی کے ہو جائے، اس لیے روزے رکھے کہ کمر خمیدہ، اتنے روزے رکھے کہ مثل لاغر لکڑی کے ہو جائے، اتنی نمازیں پڑھے کہ کمر خمیدہ کمان کے ہو جائے، اور اتنے سونا چاندی راہ خدا میں زکات میں دے دے جتنا پہاڑی کے برابر ہو، اور اگر اس کے بعد بھی اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہوگی تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو بھئی یہ نمازیں کہاں گئی؟ یہ روزہ کہاں گئی؟ کہ بھئی یہ روزہ نماز تب قبول ہوگا جب ایمان مضبوط ہو۔ فرودین کیا ہے؟ اگر ہم پوچھیں کہ فرودین کے معنی کیا ہوتا ہے، دیکھیں ابھی 35 منٹ یا 20 منٹ ہوا ہے مجھے تبھی کرتے ہوئے، 10 سے 15 منٹ آپ اور آپ کو لوگ اس کے بعد سے ختم مجلس۔ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں ضروری ہے۔ آج کے دور میں ہر آدمی کو دیکھیے وہ فروغ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، فروغ کے پیچھے، یعنی نماز روزہ حج زکات، خمس کا خمس جہاد جو بھی ہے آپ کا فروضی اصول، لیکن آپ اصول کے بارے میں پوچھیں تو اصول پتہ نہیں۔ اصول کا کیا مطلب ہے؟ خالی یہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہے، ہو گیا۔ اصول کا مطلب کیا؟ کہ یاد کر لینا کہ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت۔ کچھ کو تو یہ بھی یاد نہیں، تو میں مجلس میں تھا وہاں پہ۔ بھئی اصول کہاں ہے؟ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ مجھے خالی زمین میں گھر بنانا ہے، اور میں نے کیا کیا؟ میں نے مزدور کو بلایا اور مزدور کو بولا کہ بھائی اس زمین پر مجھے گھر بنانا ہے، یہ آپ کا ڈائننگ روم ہوگا، یہ لیٹرن باتھ روم کچن، یہ کمرہ میرا ہوگا، اور اس کو فرنشڈ کر دینا، آپ تیار کر دو۔ اس نے کیا کیا؟ کہا بھیا نیچے کا جو بناؤں گا اس کا 250 روپے اسکوائر فٹ لوں گا، اس کے اوپر کا جو بناؤں گا وہ 150 روپے اسکوائر فٹ۔ گھر تو سب بناتے ہیں نا، تو ریٹ تو معلوم ہی ہوگا مارکیٹ کا کیا ریٹ۔ کہا بھائی کیا عجیب بات بتا رہے ہیں، یہ نیچے سے مجھے کوئی مطلب نہیں، اس کا ریٹ زیادہ ہے، اوپر کا میرے کام کا ہے، اس کا ریٹ کم ہے، تو میں ایسا کروں کہ نیچے کا چھوڑ دو، اوپر سے بنانا سٹارٹ کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ اینٹا منگوائیے۔ وہ اینٹ آئی تو اس نے جوڑنا سٹارٹ کر دیا، اور ڈائننگ روم بن گیا، اور لیٹرن بن گیا، باتھ روم بن گیا، کچن بن گیا، وہ بندہ گھر میں رہنے لگا۔ اب اس کا سرا تھوڑا سا بھوکم آیا، گھر گر گیا، گھر گر گیا۔ اب جب گرا تو اس نے اس کا کالر پکڑ لیا، تو بھائی تم نے ایسا گھر بنایا کہ 1 سال نہیں ٹک پایا، ذرا سے تیز ہوا آتی ہے گھر ہلنے لگتا ہے، ایک بھوکم آیا گھر ڈھہ گیا۔ کہا حضور کیوں نہیں رہے گا؟ اب تو کہا اس لیے کہ آپ نے بنیاد نہیں ڈالی، اگر بنیاد ہوتی تو چاہے کتنا ہی آندھی طوفان آتا گھر سلامت رہتا۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان اور کلمے میں جب اصول مستحکم ہوتا ہے تو باطل کی ہوائیں جو ہے آپ کے ایمان کو متزلزل نہیں کرتی، ورنہ پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ
کبھی کسی نے بتایا کہ نماز پڑھیے اور دوسرا ہے کہ بھائی نماز ایسے نہیں ایسے ہے، تو پھر جو ہاتھ کھلے ہوئے تھے وہ بند گئے، جو ہاتھ کھلے ہوئے تھے وہ بند گئے. پھر دوسرا ہے اس نے کہا بھائی یہاں پہ نماز ہے تھوڑا سا اور اوپر باندھ لیجیے. بھائی شمیم بھائی آپ نے سوال کیا تھا نا کہ بھائی ہاتھ باندھنے کا کیا سلسلہ ہے. بھائی دیکھیے کعبہ میں آپ پہنچے اور جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، نماز کیسے دکھا ہاتھ کھول کے ہوتی ہے. بھائی ہاتھ باندھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ احزاب یاد ہے نا، سورہ احزاب یعنی 10ویں پارے کی 10ویں یا 11ویں آیت ہے، جس میں لکھا کہ آج کے دن سے مشرکین کا مسجد میں آنا منع ہے، مسجد حرام میں. کیوں آنا منع ہے؟ تا اس لیے کہ جب یہ نماز کو کھڑے ہوئے تھے تو ایسے نماز پڑھتے تھے. آگے کی روایت شمیم بھائی نے خود بیان کی تھی. بھائی پوچھا کیوں پڑھ رہے ہو؟ رسول نے کہا کہ جا کے ان کا ہاتھ کھلواؤ. اب جب ہاتھ کھولا گیا تو نیت تھی وہاں کی جو لوگوں کو لگ رہا تھا، لیکن جب ہاتھ کھولا گیا تو آستینوں سے بت گرے. کہا لوگوں کے سامنے تو اس کی کر رہے تھے لیکن اصل میں اس کی کر رہے ہیں. اسی لیے مسجد حرام میں کوئی ہاتھ بند کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا. ایک سوال یہ بھی تھا کہ بھائی نماز آپ لوگ بڑے شیعہ جو ہے وہ شارٹ کٹ میں انجام دے دیتے ہیں. سنیں بھائی شارٹ کٹ میں انجام دے دیتے ہیں نماز. بھائی کیا شارٹ کٹ میں 5 وقت واجب ہے 3 میں نمٹا دیتے ہیں. بھائی یہی ہے نا 5 وقت واجب ہے. آپ بچوں سے پوچھیں نماز کے وقت واجب ہے، کہے گا 5. تو نمٹائی 3 وقت میں کیوں جا رہی ہے؟ سب سے زیادہ شیعہ بزی ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ بڑا مطلب دقیق نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مولانا پڑھ گیا رہے. آپ نہ سوچئے مطلب دنیا میں کائنات میں سب سے زیادہ کام شیعوں کے پاس ہے. یہ 3 وقت میں کیوں پڑھ رہے ہیں اور وہ 5 وقت میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ کے پڑھ دونوں نماز رہے ہیں. کچھ لوگوں کو جیسے میرے ایک دوست تھے آزاد صاحب، وہ دیوبندی تھے. وہ جب ہم نماز پڑھنے لگے وہ قریب بیٹھ کر سن رہے تھے. انہیں پوچھا کیا سن رہے جناب؟ کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نماز میں وہی کچھ پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. ہم نے کہا ہاں بھی وہی پڑھتے ہیں، وہی سورہ ہوتے ہیں، وہی تسبیح ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجدہ ہے. کہا پھر تم 3 وقت کیوں پڑھتے ہو، وہ 5 وقت کیوں پڑھتے ہیں؟ تھوڑا سا دقت ڈالیے گا اور آپ کو وقت ملے تو کسی علماء کرام سے پوچھیے گا. میں ایک نتیجہ دے رہا ہوں. قرآن پڑھیے. قرآن میں کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. کتنے ٹائم ہوئے؟ اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، لدلوک الشمس سورج کے چڑھنے سے، الی غسق اللیل رات کے ڈوبنے تک، وقرآن الفجر اور فجر کی نماز پڑھو. کتنے ٹائم ہوئے؟ 3. قرآن کہہ رہا 3. قرآن کتنا کہہ رہا ہے؟ 3. پڑھتے کیا وقت میں؟ شیعہ 3 باقی 5. تو کیا یہ 5 غلط ہے، یہ 3 صحیح ہے؟ یا وہ 3 صحیح ہے، یہ 5 غلط ہے؟ آپ بتائیں. 3 ہی سے ایسا دیکھیے. آپ تھوڑا سا بہت دقت کیجیے اس مسئلے پہ. آپ سستانی صاحب اور دیگر علماء کا فتویٰ دیکھیے. اور جو لوگوں نے لوما پڑھی ہے، غالباً یہاں پہ ابھی کوئی نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے لوما پڑھی ہے انہوں نے اس بات پہ دھیان دیں کہ باب الصلاۃ، یعنی ایک صلاۃ کا بات جو ہے لوما دمشقیہ میں لوما ہے، پھر اس کی شرح ہے، شرح لوما ہے، پھر اس کی شرح ہے. شرح چلتی گئی جس کو پڑھ مطلب سے اشتہار نہیں پڑھا جاتا. جب اس کو پڑھیے تو اس میں کیا ملے گا آپ کو کہ عین زوال کا وقت جو ہوتا ہے وہ نماز ظہر سے مخصوص ہوتا ہے. یعنی جیسے ہی سورج آسمان کی اس بلندی پر آیا کہ جب سایہ برابر ہو جائے. آج تو آپ گھڑی سے دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی 11 بجے زوال کا ٹائم ہو گیا، نماز اذان دے دی جائے. پہلے گھڑی نہیں تھی تو کیسے دیکھتے تھے لوگ؟ دیکھتے اس طریقے سے تھے کہ میدان میں ایک لکڑی کاٹتے تھے اور دیکھتے تھے کہ جب لکڑی کا سایہ بالکل لکڑی کے برابر ہو جاتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بھائی یہ زوال کا وقت ہو گیا، اور پھر وہ نماز انجام دیتے. تو عین زوال کے وقت سے لے کر اتنا وقت کہ جس میں 4 رکعت نماز ادا ہو جائے وہ ظہر سے مخصوص ہے. اس کے بعد سے ظہر اور عصر کا نماز کا وقت جو ہے مشترک ہے. آپ دونوں ملا کے پڑھ سکتے ہیں.
پھر جب سورج غروب ہونے لگا اس سے پہلے کا اتنا کہ جس میں 4 رکعت نماز ادا ہوتا ہے وہ عصر سے مخصوص ہے. اب اس میں آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے. اب ظہر کے لیے آپ کو قضا کی نیت کرنی ہے, عصر انجام ہے, پھر اور آگے بالکل اسی طریقے سے مغرب ہے, اسی طریقے سے عشاء ہے. یعنی وقت 5 ہی ہیں لیکن بیچ کا وقت جو ہے وہ مشترک ہے, آپ دونوں ساتھ میں انجام دے سکتے ہیں. تو چونکہ ظہر پہلے ہے اس لیے ظہر پڑھتے ہیں, پھر عصر بعد میں پھر عصر پڑھتے ہیں, مغرب پہلے تو مغرب پڑھتے ہیں, پھر عشاء بعد میں تو عشاء پڑھتے ہیں. صلوات پڑھیں نا محمد والے. اس مسئلے کا حل ہو گیا. وقت ملے تو آپ سستانی صاحب سے یا جن بھی, آج کل تو بھائیا کمیونیکیشن بہت ہی آسان ہے, لوگ آسانی سے سستانی صاحب تک بھی پہنچ سکتے ہیں, مسائل پوچھ سکتے ہیں. اس کا غلط جواب کسی کو نہیں دینا کہ بھائی نہیں تم 5 وقت پڑھو ہم 3 وقت پڑھیں. نماز 5 ہی ہے, نماز کا وقت 5 ہی ہے جو رسول بتا کر گئے, لیکن مشترک وقتوں میں 2 نمازیں ہوتی ہیں. اسی لیے آپ نے جب جمعہ کے خطبے میں سنا ہوگا تو جمعہ واجب تخیری ہے نا. آپ بتا کہ جمعہ پڑھتے ہوئے جانتے ہیں کہ جمعہ واجب تخیری ہے, اور جمعہ کا واجب کی نیت تبھی ہوگی کہ جب عین زوال, جیسے ہی زوال سے شاخص آگے بڑھا اب جمعہ مستحب کی نیت سے یاد ہوگی. یہ بھی مسئلہ پوچھ لیں گے, بتاؤ چلو آپ پڑھے بس ختم کی مجلس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو باتیں تھی میں نے بیان کر دی. اجمالاً تفصیلاً آپ پوچھ لیجیے اپنے علماء کرام سے جس کی تقلید میں ہے. ایسا نہیں کہ سستانی صاحب کی تقلید والا جو ہے وہ خامنئی صاحب سے پوچھے اور خامنئی صاحب کے تقلید والا سستانی صاحب سے پوچھے. جو جس کی تقلید میں, اس لیے کہ علماء میں بھی اختلاف ہے بعض مسائل کو لے کر, تو جو جس کے حساب سے عمل کر رہا ہے اس حساب سے اپنا دریافت کرتا. تو ساری امت کا عبادت کا طریقہ ایک ہے اور صرف اس لیے ہے کہ جنت مل جائے. اور جنت ملے گی کیسے؟ کہ جنت تب ملے گی جب دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی. حدیث پیش کر چکا ہے, دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تب جنت ملے گی. آپ پوچھیں کہ جنت کے مالک کون ہے؟ جنت کے مالک, تھوڑا سا جواب تو دیجئے نا مجھے, جنت کے مالک کون ہے؟ رسول کی حدیث نہیں ہے بلاد کے پیش نظر کہ حسن حسین سوانح میں جنت کے سردار ہے, یہ ہے نا, یہ حدیث ہے نا کہ حسنین جو ہے جوانان جنت کے سردار ہے, یہ میں نے سنا ہے. لیکن میں بار بار یہ سوچتا رہا کہ جنت میں بوڑھے جائیں گے نہیں. صلوات پڑھے نا محمد والے. جنت ملکیت ہے اہل بیت کی, بس خاص توجہ اس بات پر, جنت اہل بیت کی ملکیت, بغیر اس کی ملے گی نہیں. ساری امت جو نمازیں پڑھ رہی ہے, جو عبادت کر رہی ہے, وہ اس وجہ سے کر رہی ہے تاکہ اس کو جنت مل جائے. صرف 10% ایسے ہیں کہ جو اس لیے سے نہیں پڑھتے, صرف 10%. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے امام مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر صحیح سجادے میں کہہ رہے کہ پروردگارا میں تیری عبادت اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ مجھے جنت کی لالچ ہے, نہ اس وجہ سے کر سکتا ہوں کہ مجھے دوزخ کا ڈر ہے. پروردگار میں تیری عبادت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. امام سجاد کا جملہ ہے, تو لائق عبادت ہے اس وجہ سے تیری عبادت کرتا ہوں. تو جب ملکیت اس کی ہے, پراپرٹی جب آپ کی ہو, تو کوئی دوسرا بیچے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ تھوڑا سا جواب دیتے جائے, مجھے لگے کہ ہاں بھائی آپ لوگ سن رہے ہیں. اگر پراپرٹی مان لیا کہ میری ہے, کوئی اور بیچ دے, یا پراپرٹی وقت کی ہے جیسے میں کرائے پہ رہ رہا ہوں اور اسے میں ہی بیچ دوں, تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی غاصب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت کسی اور کی تھی, بیچ آپ نے دیا. جنت ملکیت ہے اہل بیت کی, کس کی ملکیت ہے؟ اہل بیت کی. اب آئیے یہ بات کہیں میں رکھتا ہوں, ایک واقعہ سناتا ہوں. ہارون کا نام سنا ہے اور زبیدہ کا بھی نام سنا ہوگا, تو بہلول کا بھی نام سنا ہوگا. ابا وہاب ان کی کنیت تھی, سنا کہ نہیں؟ سنا ہے, بہلول کو بھی سنا ہے. تو ہارون اپنی زوجہ کے ساتھ, زبیدہ کے ساتھ ٹہل رہے تھے. کہاں؟ نہر کے کنارے. کیا دیکھا کہ بہلول ہے, یہ سوال ہوا ہے اس کا جواب دے. بہلول ہے, وہ بھی
کچھ بنا رہے ہیں. تو زبیدہ نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. جنت میں گھر بنا رہا ہوں. بڑا توجہ سے سنا. کہا بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے؟ اچھا اس سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا. زبیدہ نے خواب دیکھا تھا. خواب میں زبیدہ نے کیا دیکھا کہ جنت ہے اور اس میں ایک قصر ہے جس پہ لکھا ہوا ہاذہی قصر زبیدہ. یہ زبیدہ کا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ زبیدہ کا. نہر پہ ٹہل رہی ہے. بولول کو کچھ بناتے ہوئے دیکھا. دیکھیں 10% جنت کے. جنت بیچ رہا. جنت بیچ رہا. آپ جو ہارون نے پوچھا تم بیچو گے؟ کہا نہیں. کہا نہیں میں اصرار کرتا ہوں بیچو. قیمت کیا لوگے؟ کہا تیری پوری سلطنت. کا کمال ہے. یہ عجیب لاک ڈاؤن ہے کہ ایک دن میں بھاؤ اتنا بڑھ گیا. کل تو 2 درہم آج پوری سلطنت. کیا سمجھے نہیں؟ اس نے بغیر دیکھ کے خریدا. تو نے دیکھ کے خریدا. اب میرا سوال ایک ہے کہ جب جنت اہل بیت کی ملکیت ہے, جب جنت اہل بیت کی حکومت ہے, تو بیٹی بہلول نے کیسے؟ توجہ ہے نا؟ بیٹی بہلول نے کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ جس طریقے سے حدیث قدسی میں اعلان ہو رہا کہ بندہ جب میری محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا تو میں اس کو اپنے اختیارات دے دیتا. اپنے اختیارات دے دیتا. تو یعنی کہ جب محبوب اپنے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تب وہ اس کا اختیار جو ہے وہ اس کا اختیار نہیں ہوتا بلکہ اس کے محبوب کا اختیار ہوتا ہے. یعنی بہلول نے اپنی دیوانگی, اپنی محبت, اپنے اہل بیت کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا غلو کر لیا, اتنا ملا دیا, گویا اہل بیت سے مل گئے. اب اہل بیت کا اختیار بہلول کا اختیار ہے. سلام پڑھے نا محمد والے. ایسے تو نہیں کہا تھا رسول نے کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے. جب سلمان نے اپنے آپ کو اپنے وجود فنا کر کے اہل بیت سے منسلک کیا تب منا اہل بیت کے درجے میں فائز ہوا. آج 21 رمضان غالباً شب 21 ہے, روزے کا حالت ہے. جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں آپ ان سے دریافت کیجیے بس چند جملے مصائب کے, کیونکہ مولا کی شہادت ہے, باتیں بہت ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی بیان ہو. تو آپ دیکھیں کہ ساری چیزوں کا مسئلہ ایک کہ وہ جنت مل جائے. اور جب فضا سے پوچھا گیا کہ فضا تم یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ جنت میں تمہارا کیا مقام ہے؟ فضا مسکرا کے کہتی ہے کہ جنت کی فکر وہ کرے کہ جو جنت میں نہ ہو. میں تو پہلے سے ہی جنت میں ہوں. یعنی اہل بیت کی غلامی کا نام جنت ہے. اہل بیت کی محبت کا نام جنت ہے. علی کا کردار کتنا بلند کردار ہے. اگر مجھے نہیں لگتا کہ رہتی قیامت تک جس طریقے سے رسول کا ارشاد ہے کہ تمام اشجار قلم بن جائے, تمام سمندر سیاہی بن جائے اور تمام زمین اوراق بن جائے, ورق بن جائے, اور فضائل علی لکھنے پر جن و انس کو معمور کی دیا ہے, پھر بھی فضائل علی کا احسان نہیں ہو سکتا. بہت بڑی حدیث ہے. یعنی دنیا گزر جائے گی, علی کے اختیارات پتہ نہ ہو پائیں گے. یہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ علی کے محبت میں غالی ہو گیا ہے, غلو وہاں ہوتا ہے جہاں حد معلوم ہو, جہاں حد پتہ ہو. علی کا معنی لغت میں تلاش کیجئے. علی کا معنی ایسی بلندی ہے کہ جہاں تک کوئی پہنچ نہ سکے, جہاں تک کوئی جا نہ سکے. یہ ہے علی کے معنی. اسی لیے تو علی وہاں تھے جہاں جبرائیل نہ پہنچے. علی 3 حروف کے مجموعے کا نام, لیکن آپ دیکھیں کہ پوری کائنات علی کے فضائل کے سمندر میں ڈوبی ہوئی. آج کے دور میں تو سب لوگ علی کی محبت میں ہیں. آپ ہندو سے پوچھئے, سب سے پوچھئے, سب علی کا اعتراف کرتے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ جو علی کا انکار کرے. ایسا شخص کہ جس نے ایسا کردار پیش کیا, لوگ کہتے ہیں کہ علی کی شجاعت مشہور تھی. نہیں, علی کا کردار
اتنا بلند قامت کے کہ اگر جنگ کے میدان میں ہو تو تلوار سے کوئی دشمن نہ بچ پائے، اور اگر مسلح عبادت پر تو ایسی عبادت کہ پیروں سے تیر نکل جائے تو پتہ نہ چلے۔ بڑا شور ہے کہ بھائی علی کی محبت کر لی اب کافی ہے، جنت مل جائے گی۔ علی اپنے دشمن کو بھی بے نمازی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھے، ابن ملجم پٹ سویا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم خدا لعنت کرے اس کا، پٹ سویا تھا، علی نے لات اسے جگایا، پیر مارا، کہا اٹھ نماز کا وقت ہو گیا۔ کون ایسا ملے گا کہ جس کو پتا ہے کہ بندہ قتل کرنے آیا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے قاتل کو جگا کے کہے گا کہ نماز پڑھو۔ آپ سوچیں کتنا عظیم ذات ہے علی۔ یہاں بچے بوڑھے سب روزہ رکھ رہے ہیں، حسن نظر رکھنا چاہیے، غالباً سب روزے دار ہیں۔ جب آپ لوگوں سے پوچھیں گے، یہ نفساتی کیفیت ہے جو میں چند جملوں میں آپ حضرات کے سامنے تمہید مسائل کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں صبح جب کہ آپ رات میں سحری کرتے ہیں اور ماشاء اللہ سے اچھی غذا آپ استعمال کرتے ہیں سحری، رات میں سحری کرنے کے بعد دوپہر تک آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ زبان جو ہے سوکھ جاتی ہے، ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑ جاتی ہیں، آپ خود یہ کہتے ہیں کہ اتنی نقاہت محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ کام نہیں کیا جا سکتا، اتنی نقاہت محسوس ہو۔ کہتے ہیں کہ روزہ بہت لگ رہا ہے۔ علی کی غذا بتاؤں کیا ہے؟ علی کی غذا کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں علی کہ ایک دن کی افطاری ایک بیٹی کی جہاں دوسرے دن کی دوسری بیٹی کیا ہے، ایک دن کا دوسرے بیٹے کیا ہے، اس طریقے سے شب 19 جو صبح نمودار ہوئی، سحر کا وقت ہے، سحر بیٹی کو ام کلثوم کی یہاں تھا، علی آئے، سنیں علی کی غذا کیا غذا علی تناول کرتے ہیں۔ علی آئے اور جیسے ہی بیٹی کے ہاں داخل ہوئے، بیٹی نے باپ کے لیے سحری رکھی۔ سحری میں کیا تھا؟ بیٹی نے بڑی محبت سے ایک گلاس دودھ، ایک تشتری میں کچھ نمک اور ایک جو کی روٹی۔ علی کی جو کی روٹی کیسی ہوتی ہے پتا ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ سے۔ علی مسجد کوفہ میں نماز انجام دے رہے تھے، ایک شخص آیا جو بہت بھوکا تھا، بہت بھوکا تھا۔ علی چونکہ امام تھے، سب جانتے تھے، علی نے کہا ٹھیک ہے آؤ، اگر تم یہ تناول کر سکتے ہو تو کرو۔ پوٹی کھول کر کے جو کی روٹی نکالی، ایک روما میں رکھا، ایک اس کو دیا۔ جب اس نے اس روٹی کو دیکھا تو قبلہ یہ میرے سے نہیں ٹوٹ سکتا، یہ مجھ سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو علی نے کہا اچھی رضا چاہتے ہو تو جاؤ، ایک شخص ہے مدینے میں جس کے ہاں بہترین غذا ملتی ہے، دسترخوان کا پتہ بتایا، وہاں جاؤ اور غذا تناول کرو۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دسترخوان پہ بہت عظیم غذا ہے، چونکہ مسافر تھا، بھوکا تھا، غذا تناول کرنے لگا۔ غذا تناول کرتے کرتے اس شخص نے دیکھا کہ یہ چیز کھا رہا ہے اور ویسے ہی یہ چیز اپنے بغل میں رکھ رہا ہے، پھر دوسرا اٹھاتا ہے، کھاتا ہے، پھر بغل میں رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شخص اس چیز کو اچھے سے تناول کر لے، اگر کسی کے لیے اور چاہیے تو میں دے دوں گا۔ اس نے کہا میں نے مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا ہے کہ جس کے پاس شاید غذا نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی روٹی کھا رہا ہے جسے انسان نہیں کھا سکتا۔ کیسا شخص ہے؟ ایک ضعیف شخص ہے، لاغر شخص۔ اس روٹی کو اپنے گھٹنے سے توڑا، اب گھٹنے سے توڑ کر روٹی کو پانی میں ڈبو کے، اس شخص نے کہا تجھے معلوم ہے وہ شخص کون ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ شخص کون ہے۔ کہا وہ شخص میرا بابا علی ہے جو اس ملک پر حکومت کرتا ہے، لیکن علی کی غذا ایسی روٹی ہے کہ جو آسانی سے ہاتھوں سے نہیں ٹوٹ سکتی۔ وہ علی جو 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ لے، گھٹنیوں سے روٹی توڑ۔ کیوں؟ اس لیے علی کی غذا جو کی روٹی تھی تاکہ علی کوئی اچھی غذا تناول نہ کرے اور یتیم بھوکے نہ رہے۔
اس لیے سب سے حقیر غذا ہے۔ جب بیٹی نے محبت ملا کر علی کو دودھ کا پیالہ دیا، نمک دی، روٹی دی، تو پلٹ کر علی نے ام کلثوم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد عجیب جملہ کہا، میری لاڈلی، کیا تم نے یہ دیکھا ہے کہ علی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایک وقت میں 2 غذا تناول کی؟ ایک وقت میں 2 غذا۔ بیٹی نے کہا اچھا بابا کیا چاہتے؟ کہا ایک اس میں سے لے دو۔ بیٹی محبت میں آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد نمک کے پیالے کو اٹھایا، جیسے نمک کے پیالے کو اٹھایا علی نے کہا بیٹی نمک کا پیالہ رکھ دو، دودھ کا گلاس لے جاؤ۔ یہ علی کی غذا۔ آپ ذرا سوچیں، جب علی رخصت ہوئے ہیں گھر سے، علی نے سورج کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر ایک جملہ کا آسمان یہ گواہ رہے نا کہ علی کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ علی گواہی کر رہے ہیں، گواہ دینے کے بعد عزیز و خرامہ علی جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گھر کی پلی ہوئی مرغابیاں، بہت آہستہ آہستہ مسائل بیان کرتے ہیں، گھر کی مرغابیوں نے علی کا دامن پکڑا اور دامن پکڑنے کے بعد گویا مرغابیاں فریاد کر رہے ہو، مولا آج نہ جائیں گے، مولا آج نہ جائیں گے، اس لیے کہ آج جائیں گے تو پھر واپس نہ آئیں گے۔ مرغابیاں دامن روک رہی ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے مرغابیوں کو دیکھا، اس کے پاس سے پیار کیا، دلار کیا، اس کا سے کہا ام کلثوم اگر ان مرغابیوں کو پال سکے تو پال لینا ورنہ ان کو آزاد کر لینا۔ کہا بابا یہ آج دامن کیوں روک؟ اس لیے کہ آج تک اس نے کبھی آپ کا دامن نہ روکا۔ بیٹی کا سوال تھا، علی نے کلیجے پہ ہاتھ ڈالا، بیٹیوں کو کیسے بتائے؟ اس لیے کہ بیٹی ہے، باپ کی محبت بہت ہے۔ ایک مرتبہ علی نے دل پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں تو جس طرح جا رہا ہوں اس طریقے سے واپس نہیں آؤں گا۔ میں کہوں گا مولا کس طریقے سے واپس آئے؟ کہا اس طریقے سے آؤں گا کہ سر شگاف ہوگا، قریب ہوگی، علی کا بدن ہوگا، سر سے خون نکلتا ہوگا، میری بیٹیاں دیکھ۔ میں کہوں گا مولا آپ کی بیٹیاں آپ کی جدائی برداشت نہیں کرتی، لیکن ہاں یہی زینب ام کلثوم ہو جو کربلا کے میدان امام حسین کے گلے پر خنجر چڑھتا ہوا دیکھی، جیسے تو بولتے ہیں علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، پہلی رکعت انجام دی، دوسری رکعت آپ کو پتا ہے کہ جب یہ خندق میں علی کے سر پہ گرز لگی تھی، ایسی کاری گرز تھی کہ علی تڑپ رہا تھا اس گرز میں۔ جب علی نے سجدے میں سر جھکایا تو ادھر سے عبدالرحمن ابن ملجم نے تلوار نکالی، تلوار نکالنے کے بعد ایسے بس سنتے رہنا، میں کسی سے ہی نہیں کہوں گا کہ زینب کو ان کے بابا کا پرچہ دیجیے، میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ کلثوم کو ان کے بابا کا پرچہ دیجیے، لیکن ذرا تصور کیجیے کہ جب تلوار پڑی تو اسی جگہ پڑی کہ جہاں پر ضربت لگی تھی چھت شگاف ہو گیا، ایک آواز کے دہن سے نکلی، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے، آج علی کامیاب ہو گئے۔ آواز گونجی، علی قتل ہو گئے، حسنین آئے، بیٹا حسن پہلے نماز تمام کر دو۔ علی قریب بیٹھے ہوئے، حسن نے نماز تمام کی، علی کو ایک کلیم پر رکھا گیا، ایک چادر نما چیز پر رکھا گیا، چاہنے والوں کا ہجوم ہے، علی آگے آگے، حسنین آگے آگے، چاہنے والوں کا ہجوم پیچھے پیچھے۔ باپ ہے کہ جس کا سر شگاف ہے، عباس کو دیکھتے کہتے عباس صبر کر میرے لال، تجھے تو بہت کچھ دیکھنا ہے۔ حسن کو روتے ہوئے دیکھا، کہا میرے لال صبر کر، تجھے بھی بہت کچھ دیکھنا ہے۔ امام حسین کی آنکھوں سے اشک روا دیکھا، میرے لال تو آنسو نہ بہا، اس لیے کہ میری زوجہ کی خواہش تھی کہ میرا حسین کبھی رونے نہ پائے۔ علی سب کو دلاسا دے رہے ہیں، گھر کے قریب آئے، کہا بیٹا حسن لوگوں سے کہو کہ واپس جائے، اپنے گھر کی طرف روانہ۔ کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا گھر قریب آ رہا ہے، میری بیٹیاں گریہ کر رہی ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ زینب ام کلثوم کی آواز نامحرم کے کانوں میں پڑے۔ میں کہوں گا مولا یا نامحرم کے کان میں بیوی کی آواز جائے، یہ آپ کو گوارا نہیں۔ آج یہ کربلا کے بعد جب بیوی آئے سروں میں ردائے
طبیب کو بلایا، بس آخری جملے، آخری 2 جملے. طبیب کو بلایا، بھی کچھ دیر کے بعد تابوت بڑھا کے سامنے برآمد ہوگا. آپ وہ زیارت کریں گے تابوت کی، بس اس طریقے سے تابوت کو چومیے گا، اس طریقے سے چومیے گا کہیں علی کو تکلیف نہ ہونے پائے. سر زخمی ہے میرے مولا، سر زخمی ہے میرے مولا کا. عزیز و علی ہے جب حجرے میں طبیب آیا، طبیب نظر کو دیکھا کہ مولا ضرب بہت کاری ہے مولا، بہت کاری ضرب ہے. تو عبد الرحمن نے تلوار کو ایسے زہر میں بوسیدہ کیا تھا کہ جس کا زہر اتنا ثقیل تھا کہ اگر پورے کوفہ میں زہر دے دیا جاتا تو کوفے کا ایک باشندہ زندہ رہا. ایک باشندہ. سوچیے علی کی قلب کی حالت. طبیب علاج کر رہا ہے لیکن آنکھوں سے اشک روا. تب بیٹے نے پوچھا بابا طبیب بتائیے اس کا علاج کیا؟ سنی کا علاج کیا؟ طبیب نے کہا ضرب اتنی کاری ہے کہ اب علی بچ نہ سکے، لیکن اگر علاج چاہتے کچھ دن زندگی چاہتے تو جتنا ہو سکے علی کو دودھ پلائیے، جتنا ہو سکے علی دودھ پیے گے، جتنا دودھ ہوگا زہر کا اثر کم رہے گا. یہ علاج عزیزو حسنین نے کیا دیکھا کہ علی کے گھر کے باہر یتیم بچے ہاتھوں میں دودھ کا کوزہ لیے ہوئے آئے ہوئے. کہا کہ میرا دودھ ہے مولا کو پلا دیجیے، یہ میرا دودھ ہے مولا کو. ہم دودھ تناول نہ کریں گے عزیزو. لیکن جب علی کے پاس دودھ کا گلاس آیا تو علی نے کہا پہلے اس کو پلاؤ کہ جس نے مجھے تلوار ماری، جس نے مجھے تلوار. آخری وقت میں بھی قاتل کا خیال. اب جب آخری وقت آیا، بس آخری جملے، آخری وقت آیا تو علی نے وصیتیں کی. علی نے جب وصیتیں کی تو حسن کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دیا. زیادہ سب بچے سب بھائیوں کو ایک دوسرے کے حوالے کیا، سب سے وصیت کی. لیکن سب سے وصیت کرنے کے بعد علی نے آنکھیں بند کر. آنکھیں جب بند کی تو علی کو ایسا محسوس ہوا کہ قدموں میں کچھ نمی سی محسوس ہوئی. علی نے آنکھوں کو کھولا تو دیکھا کہ سامنے علی کی زوجہ منبرین بیٹھی ہے، آنکھوں سے اشک روا ہے. کبھی بھی کیا ہوا؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میرے عالیہ وارث میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، بس ایک بات پوچھنا چاہتا. کیا بات؟ کہا بات یہ ہے کہ آپ نے سب کو ایک دوسرے سے حوالے کیا، میرے عباس سے کیا خطا ہوئی؟ میرے عباس سے کیا گناہ ہوا کہ عباس کو کسی کے حوالے لگے؟ تب میرے عباس کو بلاؤ. جب عباس قریب آئے علی نے عباس کے ہاتھوں کو لیا. کہا میرے لال تم میری نعابت کرتا ہے، حسین تیرے حوالے. عزیزو عباس کے حوالے حسین کو کیا. یہی وجہ بس تابوت آنے والا ہے. آپ حضرت کی یہی وجہ ہے کہ جب آخری وقت آیا حسین کے گلے پر جب ضرب چل رہا تھا تو حسین نے آخری ضرب پر ایک ہی بات کہی، عباس 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 جاؤ لاشا تڑپا، مولا موت نے مجبور کیا ہے، ورنہ عباس آپ کی مدد کو ضرور آتا. اور ربنا تقبل منا یا ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے. ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے. روزہ دار و قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے. ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے.
قبر میں سیدہ کو رلایا ابن ملجم سے تم کیسا ڈھایا قبر میں سیدہ کو رلایا کیسے بچوں کا ہوگا گزارا روزہ دارو قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزہ دارو قیامت کے دن ہے دیو سر پہ علی کے لگی ہے آج شمع امامت بجھی ہے دیو سر پہ علی کے لگی ہے آج شمع امامت بجھی ہے دل یتیموں کا ہے پارا پارا روزہ دارو قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزہ دارو قیامت کے دن ہے گھر میں حیدر کی آہو بکا ہے عید نزدیک غم کا سما ہے گھر میں حیدر کی آہو بکا ہے عید نزدیک غم کا سما ہے ایسا رمضان آئے دوبارہ روزہ دارو قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزہ دارو قیامت کے دن ہے ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا ایک کوہ علم اور ٹوٹا ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا ایک کوہ علم اور ٹوٹا سوگ میں گھر ہے زہرا کا سارا روزہ دارو قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزہ دارو قیامت کے دن ہے کلثوم زینب سے بولی آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی کلثوم زینب سے بولی آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی میں نے شانہ ہلا کر پکارا روزہ دارو قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزہ دارو قیامت کے دن ہے سینہ کو بھی کو ریحانوں میسم کیوں نہ فرش عزا پہ چلے ہم سینہ کو بھی کو ریحانوں میسم کیوں نہ فرش عزا پہ چلے ہم غم زدہ چار سو ہے نظارہ روزہ دارو قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزہ دارو
سر سے سایہ باپ کا حسنین کیا جٹ گیا سر سے سایہ باپ کا حسنین کیا جٹ گیا گئی شمع نامت قلب سے مشکل کشا گئی شمع نامت قلب سے مشکل کشا سلام الله عندما بقيت وغير النهار ولا جعل الله آخر السلام على الحسين وعلى الحسين وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا ولي الغرباء. السلام عليكم يا مسلمين. السلام عليكم يا مسلمين. السلام عليكم السلام عليكم يا شهداء. السلام عليكم يا أبا الحسن علي بن محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا مولانا يا صاحب الزمان. السلام عليكم يا خليفة الرحمن. السلام عليكم يا شهيد القرآن.
السلام علیک یا امام الانس والجان والله تعالی فرد وشهر الله تعالی ظهورك يا الله